یہ ویڈیو جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پاکستان کی ایک ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی کہ ایک عورت کو آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ عورت زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ کئی آدمیوں کے ساتھ وہ عورت زنا کر رہی تھی، اور اس پر گواہی اس کے ایک 7 یا 9 سالہ بچے نے بھی اس بات پر گواہی دی۔ یعنی ایک رپورٹر اس جگہ پر پہنچتا ہے، ایسی بستی میں پہنچتا ہے جہاں پر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ماں کسی بھی کارن، چاہے وہ مجبوری پریشانی میں ہی کوئی عورت ایسا قدم اٹھاتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی ہے جو اپنا جسم بیچنے پر خوشی سے رضامندی سے راضی ہو جائے۔ اپنی خوشی سے کوئی راضی نہیں ہوتی ہے سوائے ان تعلقات کے جہاں پر محبت قائم ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے ساتھ، لڑکی لڑکے سے محبت ہو گئی، اٹیچمنٹ ہو گیا، اب اس کے بعد وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ایک ریلیشن شپ ہو گیا، اب اس میں دونوں اپنی مرضی سے وہ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں آتے ہیں۔ حالانکہ زنا وہ بھی ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا عمل ہے، بہت گندا عمل ہے۔ تو لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ اپنے جسم کو بیچتی ہیں پیسوں کے بدلے، چونکہ ان کی بھوک ہوتی ہے، ان کو پیاس ہوتی ہے، اور وہ پیسے کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچتی ہیں۔ اور اس کا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے نا، کہ ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، وہ روزانہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور ایک ایسی عورت پر اس کی نگاہ پڑی جس کے بچے تھے، 3 بچے جس کے تھے۔ اس کفل نے جب اس عورت کو دیکھا نا، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، اور اس عورت کو زنا کی دعوت دی، لیکن اس عورت نے منع کر دیا، کہا میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتی۔ تو اس نے ایک بھاری رقم اس کو آفر کی، اور وہ بھاری رقم اس دور کی 15 لاکھ روپے کی قیمت بنتی ہے۔ اس نے 15 لاکھ روپے جب آفر کیے نا، تو وہ بھوک اور اپنی پیاس کو اس نے دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا، اس نے سوچا 15 لاکھ روپے کی بڑی قیمت ہے، چلو ایک رات ہم اس کے ساتھ سو لیتے ہیں۔ تو وہ عورت راضی ہو گئی، اور آنے کے بعد کفل کے کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ تو کفل نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں زانیہ نہیں ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن مجھے بھوک اور پیاس نے، میرے بچوں کی بھوک نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ میں آج تمہارے ساتھ بدفعلی کرنے پر میں راضی ہو گئی۔ تو کفل نے کہا کہ اے عورت جا، تو آج سے میری بہن ہے، اور تو رونا بند کر، تو پریشان مت ہو، تو آج سے میری بہن ہے۔ آج سے اگر تجھے کوئی پریشانی ہو اپنے بھائی سے کہنا، اور یہ 15 لاکھ روپے بھی تجھے مبارک، اور تیری عزت بھی تجھے مبارک۔ تو وہ عورت بڑا خوش ہو گئی۔ تو کفل نے کہا کہ اے میری بہن میرے لیے دعا کر، میں نے بہت گناہ کیے، 35 سال کی عمر ہے کفل کی، اور بتا رہا ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے نئی لڑکی کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ اور زمانے میں وہ کفل بندہ مشہور تھا کہ یہ بڑا بدفعلی کرتا ہے، گناہ گار ہے، زانی ہے، پوری دنیا اس کے بارے میں جانتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے میری بہن تم میرے لیے دعا کرو۔ تو اس نے بہرحال دعا کی۔ اسی رات کیا ہوا کہ کفل کی روح پرواز کر گئی، کفل کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا گناہگار گندا بندہ، اس کی تو کوئی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے کفل کے دروازے پر نوری سطروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف فرما دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے دن کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے، ایسا نہ ہو اگلے دن کوئی اس کو قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کفل کو معاف فرما دیا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو جو آپ نے اسکرین پر دیکھی تھی، اس میں جب اس عورت سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ یہی بتاتی ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، دھیان نہیں دیتا ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے کہنا تو یہی چاہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن تھامیں، لیکن بدفعلی کی طرف نہ جائیں، اور قرآن سے روگردانی نہ کریں، پہلی چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ پیسے والے لوگ ہیں، اور ٹھیکیدار ہیں، زمین والے لوگ ہیں، اور جن کے پاس مالی بہت زیادہ اسباب ہیں، اگر وہ یہ چاہتے نا تو ایسی عورتوں کی بھوک کا خیال رکھتے، ان کے بچوں کا خیال رکھتے، تو کوئی عورت اپنا جسم خوشی سے بیچنے پر راضی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو بڑے وزیر ہیں، جو بہت پیسے والے ہیں، زمیندار ہیں۔ تو اس لیے بہرحال کسی بھی طرح سے کسی عورت کے اوپر اگر ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامے اور صبر اختیار کرے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس دلدل میں کبھی نہ جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی حفظ و امان سے نکل جاتا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام